ایران اسرائیل کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے قبل جو ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے جنگ بندی کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو جو سب سے بڑی خبر دے رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں اسرائیل جس کو اپنی پہچان کہتا تھا، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے اور بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ یہ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لمحہ نیوز۔ ناظرین، 3 بڑی خبریں ہیں جو آپ کی نظر کرنی ہیں۔ تینوں کا تعلق جو ہے وہ شرپسندوں سے بھی ہے اور جلتی پر تیل ڈالنے والوں سے بھی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس وقت چونکہ دنیا جو ہے وہ ایران اور اسرائیل جنگ جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بعد میں بتانا ہے کہ یہ جنگ بندی کی طرف جو دونوں ملک بڑھ رہے تھے، اس میں جلتی پر تیل کا کام کس نے کیا، کس نے رکوائی، یہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ دوسری بڑی خبر آپ کو یہ بتانی ہے کہ جو امریکی صدر ہے ٹرمپ، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور نئی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ ٹرمپ کیوں بھاگے، وہاں جو اجلاس ہو رہا تھا G7 کا، اس کو چھوڑ کر کیوں بھاگے، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی، اور اب وہ ایران کے ساتھ جو مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں اور منافقانہ رویہ ہے اس کا، یہ بھی میں نے آج کے پروگرام میں آپ کو بتانا ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت جو سب سے بڑی آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ایران نے تباہ و برباد کر دیا ہے اور اسرائیل کی چیخیں جو ہے وہ دور تک سنائی دے رہی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اصل خبر ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے، اور ان خبروں کا تعلق بھی اسی جنگ سے ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ ایران مجبور ہو گیا ہے کہ اس نے دوبارہ جنگ شروع کی، جب اسرائیل جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ رہا تو اس کا جواب اب بڑے تکڑے اور اچھے انداز میں ایران نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا عملی ثبوت بھی دیا ہے۔ تو ناظرین، ہوا یہ کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگی صورتحال ہے، اس پر G7 ممالک کا اجلاس کینیڈا میں طلب کیا گیا، جس کی صدارت ٹرمپ صدر کر رہے تھے۔ اچانک ایک کال آئی ٹرمپ کو، اس کے اسٹیٹ ہاؤس سے جو ہے وہ جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں سے ایک کال آئی اس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، جو ڈیوڈ جو ہے انہوں نے چھڑی، جو اسپیشل چیف ہے ٹرمپ کی سیکورٹی کے، انہوں نے اس کو وہ کال سنائی، جس کے بعد وہ اجلاس چھوڑ کر بیانیہ تحریر، اس کا اعلامیہ تحریر ہو رہا تھا۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ، چونکہ چین کے بقول کے ٹرمپ ایک شرارتی آدمی ہے اور شرپسند بھی ہے اور جلتی پہ تیل کا کام بھی کرتا ہے، تو مصروف جو تھے وہ وہاں سے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک معاہدے کی سی کیفیت تھی، جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ چھوڑ کر بھاگ آیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ انہیں بتایا گیا کہ ایران نے، اسرائیل نے پہلے 24 گھنٹے پہلے چھیڑخانی کی، ایران کے ایک سرکاری میڈیا ہاؤس کو نشانہ بنایا، بمباری کی، اور جس کے جواب میں جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل پر، اور بہت بڑا نقصان ہوگا اسرائیل کا۔ تو اس اجلاس کو چھوڑ کر ٹرمپ اپنے جہاز میں بیٹھے اور اپنے وطن واپس آ گئے، اور اس پر جو فرانسیسی صدر تھے انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مصروف جو ہیں یہ اس لیے جا رہے ہیں واپس کہ یا تو جنگ بندی کرنے کو معاہدہ کرنے جانے، انہیں شوق ہے کریڈٹ لینے کی اور شہرت پانے کی، تو یا تو پھر یہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر دونوں صورتوں میں انہوں نے حملے کا پروگرام بنایا تو جو G7 ممالک ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس پر ٹرمپ صاحب بھی بولے کہ جو فرانسیسی صدر ہیں ان کو شہرت اور جو پذیرائی اور جھوٹی شہرت پانے کا جو انہیں بڑا شوق ہے، تو اسی کے لیے انہوں نے فکر ادا کیا۔ چلو یہ باتیں تو ہوتی رہی۔ وائٹ ہاؤس میں بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ آئے اور انہیں بتایا گیا کہ ایران کو منع کیا جائے، وہ جو کل انہوں نے اسرائیل نے چھیڑخانی کی تھی اور ایک ایران کے ایک سرکاری ٹی وی چینل پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں 2-3 کارکنان کی شہادتیں ہوئیں، تو لہٰذا اس کا تگڑا جواب دینے لگا ہے اور موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے لگا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ اطلاع ٹرمپ کو پہنچی، اور ٹرمپ کی ظاہر ہے کہ وہ اس کا بغلگیر بچہ ہے، اسرائیل کا صدر، اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن باہو، اس کا جو ہے اس کا بغلگیر بچہ ہے، تو بغلگیر بچے کو باپ بچاتا ہی ہے نا، تو اس نے کہا کہ اس کو خالی کر دو، لیکن اتنی دیر میں دیر ہو چکی تھی۔ تو ایران نے جو ہے وہ بھرپور حملہ کیا اور ایسی کی تیسی پھیر دی موساد کی ہیڈ کوارٹر کی، جو تیل ایب میں واقع ہے،
اور پورے کا پورا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اس پر داغے گئے، مسائل داغے گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اطلاعات دے رہا ہے کہ اسرائیل کا موساد، جس کو وہ اپنی عظمت کی علامت کہتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 1949 میں جو ہے وہ اسرائیل نے اس جو ہے وہ تخریب کار قسم کی ایجنسی اپنی کی، جو انٹیلیجنس ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ ڈیوڈ اس وقت وزیر اعظم تھے اسرائیل کے۔ تو اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی، اور ایران جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی جان کھینچتا جا رہا ہے اسرائیل کی۔ اب جو یہ خبریں تو آپ کو میں دے رہی ہوں، لیکن اس کے بعد جو اس کے بعد کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چین ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے، اور چین کی وزارت خارجہ جو ہے انہوں نے بڑا کھل کر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کردار پر بات کی ہے، اور چین نے امریکن صدر کو جو ہے وہ جس کے معنی یہ نکلتے ہیں پاکستان یعنی کہ اردو لینگویج میں یا پنجابی لینگویج میں کہ شر پسند۔ اچھا، جو وزارت خارجہ ہے چین کی، انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ جو ہے یہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، اور اسرائیل ایران جنگ جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی اور جنگ بندی ہونے کے لیے تقریباً تیار تھی، لیکن ٹرمپ کی جلتی پر تیل ڈالنے کی کوششوں نے اس کو دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور اب دونوں ملک جو ہے پھر ایک مرتبہ ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر چکے ہیں۔ اب میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ خبر بڑی مصدقہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ چین نے یہ سچ کہا ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ شرط پسندی کر رہا ہے، دونوں ملکوں کو لڑا رہا ہے۔ اب مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ اب اسرائیل اور ایران کی نہیں رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ دوہری پالیسی اختیار کی ہوا ہے، دوہرا معیار ہے اس کا۔ ایک طرف وہ دونوں ملکوں کو ایک ٹیبل پر لانا چاہ رہے تھے، اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے، تو دوسری طرف جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اب پچھلے 24 گھنٹوں میں اپنے شہریوں کو خصوصاً ایران اور جو ہے مشرق وسطیٰ جس میں کئی ممالک آتے ہیں وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے، اور بڑی تیزی سے انخلاء کروا رہا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی کشیدہ نظر آتی ہے اور خطرناک نظر آتی ہے۔ اب ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے وائٹ ہاؤس کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ایران سے بات چیت کے خواہاں ہیں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ تو وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ نے ایرانی جو حکام ہیں ان سے رابطے شروع کر دیے ہیں کہ صدر ٹرمپ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور کوئی تیسری جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ لیکن ہمارے ذرائع جو ہے وہ امریکی صدر کی ان حرکات سے بتا رہے ہیں یہ بات کہ امریکہ سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ٹیبل پہ لا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اسرائیل کی جنگ نہیں رہی، اسرائیل سائڈ پہ ہو گیا، اب وہ ایران سے خود نپٹیں گے۔ بھائی تم نپٹو گے تو حضور والا، ایرانیوں نے کون سی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ یہ تو صدیوں سے یہ قوم جو ہے وہ جنگجو ہیں افغانستان کی طرح، اور وہاں سے بھی آپ کو جانا پڑا، یہاں سے بھی جائیں گے آپ۔ تو اب جو ہے وہ خبریں کو اچھی نہیں آ رہی کہ بعض رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی کمان خود سنبھال لے گا، چونکہ انہوں نے اپنا جنگی ساز و سامان جو ہے، اگرچہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشرائز کرنے کے لیے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنا جو ہے ساز و سامان بڑھا دیا ہے، جنگی ساز و سامان مزید لا رہے ہیں، ٹرک پہ ٹرک لا رہے ہیں اور طیاروں پہ طیارے لا رہے ہیں۔ تو ایک ذرائع یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایران کو تھرٹ کرنے کے لیے کہ ٹیبل پہ آئیں، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حملہ بھی کر سکتا ہے، ایران پہ بڑا حملہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ حملہ کرے گا تو یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہوگا۔ بہت ساری دنیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے روس جو ہے اجلی دشمن ہے امریکہ سے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، چین کھڑا ہو جائے اور عالمی جنگ کی طرف بڑھ جائیں۔ تو یہ ہے جنگ کی اب تک کی تین صورتحال اسرائیل اور ایران کی جو میں نے اب تک پہنچائی۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔